بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ آیاٹا کے ساتھ ریاض میں ریجنل دفتر کھولنے کا معاہدہ۔ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن آیاٹا ریاض میں اپنا ریجنل دفتر کھولے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی شہری ہوابازی کے محکمے کے سربراہ عبدالعزیز العلیج اور آیاٹا کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں آیاٹا کا علاقائی دفتر قائم ہونے سے بین الاقوامی پروازوں کی سروس میں بہتری کی امید ہے۔ علاقائی دفتر کھولنے سے خطے کی فضائی کمپنیوں کو بہتر سروس فراہم ہوگی، نیز مشرق وسطیٰ میں تربیتی پروگرام اور مشاورتی سہولتیں زیادہ بہتر طریقے سے فراہم ہوں گی۔ سعودی پاسپورٹ دنیا کے 71ویں نمبر پر۔ کرونا وبا کے باعث پوری دنیا میں فضائی سفر انتہائی متاثر ہونے کے باوجود سعودی پاسپورٹ اپنا مقام برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹوں کی فہرست میں سعودی پاسپورٹ 71ویں نمبر پر ہے۔ عالمی اداروں کی رینکنگ کے مطابق سعودی پاسپورٹ ہولڈرز دنیا کے 79 ممالک میں پیشگی ویزا لیے بغیر سفر کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی رینکنگ پیشگی ویزا لیے بغیر ممالک کے سفر کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ مذکورہ رینکنگ میں جاپان، سنگاپور، جرمنی، امریکہ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، جنوبی کوریا، ہائی لینڈ، آسٹریلیا اور فرانس کو فہرست کے پہلے 10 ممالک قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل فہرست کے سب آخر میں شامی، عراقی اور افغانی پاسپورٹ کی ترتیب آتی ہے۔ اسمارٹ کارڈ میں خواتین عازمین کی تصویر ضروری نہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ خواتین عازمین کو اسمارٹ کارڈ میں اپنی تصویر دینے یا نہ دینے کا اختیار ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسمارٹ کارڈ پر تصویر نہ دینے کی صورت میں خواتین عازمین کو شناخت ثابت کرنے کے لیے دستاویزات دکھانے ہوں گے۔ وزارت حج و عمرہ نے یہ وضاحت ایک سوال کے جواب میں کی ہے کہ جس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا اسمارٹ کارڈ پر خاتون عازم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تصویر دے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وزارت نے کہا ہے کہ اسمارٹ کارڈ عازمین کی سہولت کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس کی موجودگی میں عازمین کو مشاعر مقدسہ میں دستاویزی ثبوت ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کارڈ کے ذریعے عازمین کو متعدد سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ بہتر ہے کہ عازمین اس پر اپنی تصویر دے تاکہ شناخت کرنے میں آسانی ہو۔ البتہ خواتین کے لیے تصویر دینا ضروری نہیں، لیکن تفتیشی چوکی پر طلب کرنے پر انہیں شناخت ثابت کرنے کے لیے دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی۔ قبائلی عصبیت پھیلانے پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ گرفتار۔ پبلک پروسیکیوشن نے قبائلی تعصب پھیلانے پر ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ مذکورہ شخص نے سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل مواد شیئر کیا ہے جس میں معاشرے کے افراد کے درمیان رواداری، ہم آہنگی اور وحدت کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مذکورہ شخص نے ایک قبیلے کے متعلق انتہائی غلط زبان استعمال کرتے ہوئے انہیں برا بھلا کہا ہے، جبکہ اپنے قبیلے کو برتر بنا کر پیش کیا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ مذکورہ مواد سے ملک میں قبائل کے درمیان ہم آہنگی، رواداری اور معاشرے کی وحدت کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ملک کے امن عامہ اور معاشرتی نظام کے خلاف اقدام ہے، جس پر 5 سال قید اور 30 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ مذکورہ شخص نے قابل اعتراض مواد شیئر کر کے سائبر کرائم قوانین کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ نایاب باز کی نسل کے تحفظ کے لیے معمر سعودی کی خدمات۔ سعودی فالکن کلب نے نایاب باز کی ختم ہوتی نسل کے تحفظ اور افزائش کے لیے خصوصی پروگرام کو حدت کا نام دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے فالکن کلب نے سعودی شہری محمد سعد الحمصان الشہری کی خدمات حاصل کی ہیں۔ محمد سعد الحمصان الشہری کو بازوں کی افزائش اور دیکھ بھال کا 45 برس کا تجربہ ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محمد سعد الحمصان الشہری نے بتایا ہے کہ ان کی عمر 66 برس ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ باز کے ساتھ ہی گزارا ہے۔ سعودی شہری کا کہنا ہے کہ اسیر ریجن کی النماس کمسٹری میں باز کی دیکھ بھال ہی اور افزائش ہی ذریعہ معاش بن رہا ہے۔ الشہری نے بتایا ہے کہ باز کے شکار افزائش کے ماہر سعودی اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہر سال فروری میں یہ پرندہ انڈا دیتا ہے۔ اس دوران نر اور مادہ میں سے کوئی ایک ہی اپنی خوراک کے لیے اپنے گھونسلے کو چھوڑتا ہے۔ کوئی نہ کوئی گھونسلے میں ضرور رہتا ہے۔
انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو پھر انہیں اڑنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ کام ان کے ماں باپ کرتے ہیں، اس میں تقریباً 2 ماہ لگتے ہیں۔ الشہری کا کہنا ہے کہ بعض کی نگرانی اور دیکھ بھال میں بڑا لطف آتا ہے۔ بعض کے بچے شروع میں صرف 50 میٹر تک ہی اڑ پاتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ پرواز کا فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس سال حج کے لیے جنرل ایمرجنسی پلان کی منظوری۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے حج کے لیے جنرل ایمرجنسی پلان کی منظوری دی ہے، جسے متعدد سرکاری ادارے مل کر نافذ کریں گے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محکمہ شہری دفاع کے ڈائریکٹر جنرل سلمان العمرو نے کہا ہے کہ شہری دفاع نے اس سال حج موسم کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت کے مطابق جنرل ایمرجنسی پلان کو مد نظر رکھ کر تیاریاں کی گئی ہیں۔ تمام حج مقامات پر حجاج کی سلامتی کو یقینی بنانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ حج پلان مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات میں نافذ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ حجاج کی رہائش کے لیے مقررہ مقامات پر تفتیشی وزٹ بڑھا دیے گئے ہیں۔ تمام مقامات پر حفاظتی تدابیر اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے انتظامات کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے۔ دوسری طرف مقدس مساجد کی انتظامیہ نے بھی اس سال حج موسم کے لیے آپریشنل پلان کی منظوری دی ہے۔ سیکریٹری سربراہ اعلیٰ انجینئر سلطان القرشی نے بتایا ہے کہ حج موسم میں مطاف کا پورا صحن زمینی منزل، پہلی منزل اور تہہ خانہ طواف کرنے والوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ایس پی اے کے مطابق القرشی نے بتایا ہے کہ طواف کرنے والوں کے لیے 1,08,039 مربع میٹر کا رقبہ مہیا ہوگا۔ مطاف کے لیے 20 بڑے اور ذیلی دروازے مختص ہوں گے۔ سب سے اہم باب الملک عبدالعزیز، باب العمرہ اور باب الفتح ہوں گے۔ علاوہ ازیں 28 الیکٹرانک زینے بھی کھلے رہیں گے۔ حج آپریشنل پلان کے تحت تیسری سعودی توسیع والے حصے کے مختلف منزلوں پر 1,61,186 مربع میٹر کا رقبہ حجاج کے استعمال میں ہوگا۔ علاوہ ازیں 174 الیکٹرانک زینے اور 44 لفٹیں ہوں گی۔ بیرونی صحنوں کا 1,71,924 مربع میٹر کا رقبہ حجاج کے استعمال میں ہوگا۔ سعودی عرب کا یمن کی سیکیورٹی اور استحکام کے عزم کا اعادہ۔ سعودی عرب نے یمن کی سیکیورٹی اور استحکام اور اس ملک کی جائز حکومت کے ساتھ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق بحران کے خاتمے کے لیے مملکت ایک جامع سیاسی حل کی حمایت کرتا ہے۔ تمام فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ یمن کے تمام حصوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے سیاسی حل قبول کریں۔ کیمیکل ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق اجلاس میں سعودی عرب کی شرکت۔ سعودی عرب کا ایک وفد آئی لینڈ کے شہر ہیگ میں منعقدہ OPCW کی ایگزیکٹو کونسل کے 97ویں اجلاس میں حصہ لے رہا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے بنائی گئی تنظیم OPCW کا یہ اجلاس 6 تا 9 جولائی منعقد کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں سعودی وفد کی قیادت آئی لینڈ میں موجود سعودی سفیر اور OPCW آرگنائزیشن فار پروہیبیشن کیمیکل ویپنز میں مستقل نمائندہ زیاد العطیہ کر رہے ہیں۔ زیاد العطیہ نے اس موقع پر اپنی تقریر میں مشرق وسطیٰ کو کیمیائی ہتھیاروں سمیت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے تمام ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اجلاس میں کہا ہے کہ ان مہلک ہتھیاروں پر پابندی عائد کرنے اور ان کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ سعودی سفیر نے اجلاس کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب بین الاقوامی امن و سلامتی کو فروغ دینے اور مہلک ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روک تھام میں اپنا کردار ادا کرنے پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ زیاد العطیہ نے سعودی عرب کی جانب سے کسی بھی جگہ اور کسی بھی حالت میں کیمیائی ہتھیاروں یا ہتھیاروں کے طور پر استعمال ہونے والے زہریلے کیمیکلز کے استعمال کی مذمت کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی سفیر نے شام میں کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال سے متعلق تحقیقاتی ٹیم کی دوسری رپورٹ کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔